وہ ابھی نجم الدین ایوب کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے والے تھے کہ انہیں شاہ لوئی نہم کی آمد کی خبر مل گئی۔ انہوں نے سلطان نجم الدین ایوب کے مقابلے میں خود کو کمزور محسوس کرتے ہوئے چند شرائط پر شاہ لوئی نہم جیسی بڑی اور مضبوط قوت سے سمجھوتا کر لیا۔ ملکہ شجرت الدر کے ساتھ ساتھ کئی امراء کو صلیبی لشکر میں اسلامی پرچم دیکھ کر تعصف ہوا۔ جنگ کے آغاز سے قبل بہاؤالدین زہیر خود سفارت لے کر صلیبی لشکر پہنچا۔ شاہ لوئی نہم جنگ کی مکمل تیاری کر چکا تھا۔ وہ مصر سے یروشلم تک ایک عظیم مسیحی سلطنت کے قیام کا خواب لے کر یہاں پہنچا تھا۔ پہلے مارکے کے آغاز پر اس کے مذہبی جنون کا پیمانہ انتہا کو چھو رہا تھا۔ اس نے نہایت حقارت سے نہ صرف سفارت ٹھکرا دی بلکہ کسی بھی صورت میں جنگ نہ ٹلنے کا واضح اعلان کیا۔ دن کے دوسرے پہر میں باقاعدہ جنگ کا آغاز ہوا۔ ملکہ شجرت الدر نے میدان میں موجود لشکر اسلامی کو 8 بڑے حصوں میں تقسیم کرتے ہوئے بائیں بازو کو آگے بڑھایا۔ شمشیریں ٹکرانے لگیں، میدان کٹے پھٹے اعضاء سے بھرنے لگا۔ کشت و خون کا مارکا شروع ہو چکا تھا۔ مملوک سپاہ بڑے شجاعت اور بہادری سے اپنی اعلیٰ صلاحیتوں کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ پہلے مارکے میں اسلامی لشکر کا سالار احمد طولائی تھا، جس نے صلیبیوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انہیں سبق سکھانے کی پوری کوشش کی۔ شاہ لوئی نہم نے پہلے دن میں صرف ایک بڑے دستے کو میدان میں اتارا تھا۔ وہ ممالک کے بارے میں بہت کچھ سن چکا تھا۔ دونوں جانب دفاعی حکمت عملی اختیار کی گئی تھی۔ لطف کی بات یہ تھی کہ شاہ لوئی نہم نے صلیبی لشکر کو استعمال کرنے کی بجائے اپنے مسلمان حلیفوں کو پہلے دن کے مارکے میں استعمال کیا۔ شاید مقابلے پر مسلمان بھائیوں کو پا کر اسلامی لشکر نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ نہ کر پایا۔ پہلے دن میں صلیبیوں کی جانب سے 65 اور مسلمانوں کی جانب سے 30 افراد کام آئے۔ دوسری جانب فونائجو خان اجنبی کو گرتے دیکھ کر پریشان سا ہو گیا تھا، مگر اس نے خود پر بدحواسی کو مسلط نہیں ہونے دیا۔ ایک تیز چیخ کے ساتھ اس نے قاضی باشندوں کو للکارا اور اپنی چپٹی تلوار گھماتا ہوا ان کی جانب بے ہنگم انداز میں بڑھتا چلا گیا۔ فوناجو خان کا باپ بدلتی ہوئی صورتحال کو بھانپ چکا تھا، شاید اسی لیے اس نے اپنے بیٹے کو باز رکھنے کی ناکام کوشش کی تھی۔ بیٹے کو موت کے منہ میں جاتا دیکھ کر اس کے جذبہ پیدری نے جوش مارا اور وہ بھی للکارتا ہوا بیٹے کے تعاقب میں لپکا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اتنے افراد کے ساتھ بھیڑنا خودکشی کے مترادف ہوگا، مگر اسے پیٹھ دکھا کر بھاگنا یا لڑے بغیر مرنا بھی گوارا نہیں تھا۔ قاضی سردار کا حکم پا کر قبیلے کے نوجوان مطیع الدین کو اسی حالت میں چھوڑ کر ان دونوں کی جانب بڑھے۔ وہ تیز رفتاری سے ان کے گرد پھیلتے گئے۔ فوناجو خان اور اس کا باپ مکمل طور پر ان کے حصار میں تھے۔ تمہارا سردار اپنے وعدے پر پورا اترا ہے۔ اس اجنبی کو نہ صرف شکار کر لیا گیا ہے بلکہ ایک نیا شکار بھی اب تمہارے ساتھ موجود ہے۔ میرا حکم ہے کہ اسے کم سے کم زخم لگا کر قابو کیا جائے اور زندہ قبیلے میں لے جایا جائے تاکہ قبیلے والوں کی پیاس بجھائی جا سکے۔ قاضی سردار اپنی لاٹھی بے ہنگم انداز میں گھماتے ہوئے بولا۔ قاضی نوجوان سردار کا حکم پاتے ہی جوش و خروش کا مظاہرہ کرنے لگے۔ فوناجو خان کا جسم بھاری بھرکم تھا، اس لیے وہ چستی کا مظاہرہ نہیں کر سکتا تھا، چنانچہ اس کا باپ اس کی کمر کی جانب آ گیا تھا۔ قاضی نوجوان دائرے کی شکل میں گھومتے ہوئے نیزے کی انیاں ان کو مارتے۔ وہ دونوں تلوار کی دھار سے ان کے واروں کو دائیں بائیں کرتے تھے۔ یہ سلسلہ کچھ دیر تک جاری رہا۔ دونوں باپ بیٹے نہایت محتاط انداز میں مقابلہ کر رہے تھے۔ قاضی سردار وقت گزرنے پر جھنجھلاہٹ کا شکار ہونے لگا۔ اسی لمحے اس کی نگاہ کھلے میدان میں اٹھنے والے گرد و غبار پر پڑی جو گھوڑوں کی ٹاپوں سے اٹھ رہا تھا۔ وہ غور سے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ کچھ ہی لمحوں میں اسے اندازہ ہونے لگا کہ گھوڑوں پر سوار لوگوں کے ارادے کیا ہو سکتے ہیں، اس لیے اس نے آواز بلند کرتے ہوئے اپنے نوجوانوں کو خطرے کا احساس دلایا۔ سردار کو اچھی طرح معلوم تھا کہ وہ اس وقت منگولوں کی حدود میں موجود ہیں، اگر انہیں یہاں گھیر لیا گیا تو جان بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ قاضی نوجوان اپنے سردار کے اشارے پر اب جارحانہ انداز میں حملے کرنے لگے۔ وہ جلد از جلد موٹے منگول کو اپنے قبضے میں لانا چاہتے تھے۔ اگر سردار انہیں منگول کو جان سے مارنے کا حکم دیتا تو شاید اب تک وہ ان کا کام تمام کر چکے ہوتے۔ اسے زندہ گرفتار کرنا خاصا مشکل کام تھا۔ فوناجو خان کے بائیں کندھے کے پاس نیزے کی انی رگڑ کھاتی ہوئی گزرنے لگی تو اس نے اس پر ہاتھ ڈال کر تیزی سے جھٹکا دیا۔ قاضی نوجوانوں کے پاؤں زمین سے اکھڑتے چلے گئے اور وہ فوناجو خان کے سر سے اڑتا ہوا دوسری جانب موجود قاضی نوجوان کے نیزوں میں گڑ گیا۔ ایک چیخ اس کے حلق سے نکلی اور اس کا سر ڈھلک گیا۔ قاضی سردار یہ دیکھ کر غصے سے دیوانہ ہو گیا۔ اس نے موٹے منگول کو موت کی سزا سناتے ہوئے
قاضی نوجوانوں کو یہ حکم دیا کہ وہ تیزی سے اس کا کام تمام کر کے یہاں سے اپنی حدود کی جانب بڑھنے کی کوشش کریں۔ میدان میں دکھائی دینے والے گھوڑے اب کافی واضح ہو چکے تھے۔ یہ دیکھ کر سردار نے واپسی اختیار کرنا مناسب سمجھی۔ اگر وہ اپنی حدود میں پہنچ کر قیام کرتا تو شاید وہ منگولوں کو یہ باور کرانے میں کامیاب ہو جاتا کہ وہ مجرم نہیں ہے۔ اس نے غیر محسوس انداز میں پیچھے ہٹنا شروع کر دیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اگر اس نے تیزی سے واپس لوٹنے کی کوشش کی تو قاضی نوجوان اپنے سردار کو بزدل سمجھیں گے اور اس کے عمل کو فرار قیاس کرتے ہوئے منگول کو چھوڑ کر اس پر حملہ آور ہو جائیں گے۔ اسی لمحے اس کے حلق سے ایک چیخ بلند ہوئی اور وہ زمین پر ڈھیر ہوتا چلا گیا۔ قاضی نوجوان اپنے سردار کی چیخ سن کر اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ سردار کو زمین بوس ہوتے دیکھ کر ان کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ ادھر جینانی سلطنت کے سرحدی محافظ کا سالار جونزیف آرام کر رہا تھا کہ اسے خبر ملی کہ منگول سپاہ کا ایک لشکر جینانی سلطنت کی جانب بڑھتا دکھائی دے رہا ہے۔ سرحدی محافظوں کا یہ دستہ 200 افراد پر مشتمل تھا جو اس پہاڑی سے جنوب کی جانب 10 فرلانگ کے فاصلے پر ایک غار میں مقیم تھا۔ اس کا کام سرحدی دخل اندازیوں کا قلع قمع کرنا اور جینانی سلطنت پر ہونے والے ہر قسم کے حملوں کی پیشگی خبر زار کے دربار تک پہنچانا تھا۔ چنگیز خان کی وفات کے بعد کسی دوسرے قائد اعظم کی نگاہ جینانی سلطنت کی جانب نہیں اٹھی۔ شاید اسی لیے سرحدی اخراجات کو کم کرنے کے لیے سپاہیوں کا ایک بڑا حصہ یہاں سے واپس بلا لیا گیا تھا۔ جونزیف منگول حملہ آوروں کی بابت سن کر لمحہ بھر کے لیے حیران رہ گیا۔ اس نے اس خبر کو پہلے پہل اپنا خواب تصور کیا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے خبر لانے والے سے دوبارہ پوچھا۔ جب اسے یقین ہوا تو وہ تیزی سے غار میں سے باہر نکلا۔ باہر نکلتے ہی وہ اس جانب نگاہیں دوڑانے لگا جہاں ایک چھوٹا سا دستہ برقائی خان کی قیادت میں جینانی سرحد کی جانب بڑھتا دکھائی دے رہا تھا۔ حیرت انگیز، جونزیف بڑبڑایا، مگر یہ منگول درے والے راستے کی جانب بڑھنے کی بجائے اس جانب کیوں جا رہے ہیں؟ اس کا نائب بھی اس کے عقب میں پہنچ چکا تھا۔ جونزیف نے پشت پر کسی کی موجودگی محسوس کرتے ہوئے گردن گھمائی۔ نائب کا چہرہ دیکھ کر اس نے اپنے سوال کو دہرایا۔ مجھے بھی اس حرکت پر حیرت ہے۔ اگر یہ لوگ جینانی سلطنت میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو یہ فیجی پہاڑی کی جانب کیوں بڑھ رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ اس جانب کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ وہاں گڑبڑ کیسے ہو سکتی ہے؟ جونزیف الجھے انداز میں بولا۔ بہرحال تم فوری طور پر اپنے سپاہیوں کو تیار کرو، ہم خود وہاں جا کر دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے۔ کیا دربار خبر بھجوا دی جائے؟ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تمام سپاہی ساتھ لے جائیں یا ایک دستہ کافی ہوگا؟ جونزیف اس پر ایک تیز نگاہ ڈال کر بولا۔ تم فضول باتیں بہت کرتے ہو، جتنے سپاہی ہو سکیں تیار کر دو۔ دوسرا، تمہیں میرے ساتھ جانے کی ضرورت نہیں ہے، تم یہیں رہ کر نظر رکھو۔ اگر کوئی گمبھیر معاملہ درپیش ہوا تو میں تمہیں سرخ کپڑے کا اشارہ دے دوں گا، تم اسی وقت دربار کے لیے ایک قاصد روانہ کر دینا۔ سمجھ گئے ہو یا مزید کچھ سمجھانا باقی ہے؟ نائب کھسیانہ سا ہو کر وہاں سے چلا گیا۔ جونزیف زرگامی قبیلے سے نکلنے والے اس چھوٹے سے دستے کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ شکل و صورت سے وہ سپاہی معلوم ہوتے تھے کیونکہ ان کے لباس قریباً ایک سے دکھائی دے رہے تھے۔ زرگامی قبیلے کے لوگ مختلف رنگوں کے لباس میں دکھائی دیا کرتے تھے۔ کبھی اسے کوئی ایسا واقعہ دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا کہ جب زرگامی قبیلے کے لوگوں نے ایک ہی رنگ کا لباس زیب تن کیا ہو۔ اس نے خیالوں کو پرے دھکیلا اور فیجی پہاڑ کی سمت کچھ آگے بڑھ کر ایک بڑے پتھر پر پہنچا اور آگے کو جھک کر اس جانب ہونے والی سرگرمیوں کو غور سے دیکھنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن وہاں جو کچھ بھی تھا اس کی نگاہوں کے حصار میں نہیں آ پایا۔ دوسری جانب صلیبی لشکر سے نبرد آزمائی میں 18 دن بیت چکے تھے۔ رئیس العساکر ملکہ شجرت الدر کی ہدایت پر جارحانہ حملوں سے گریز کر رہا تھا۔ اس کی دفاعی حکمت عملی ایسی مؤثر تھی کہ صلیبی لشکر 18 دنوں میں پورا زور لگا لینے کے باوجود کوئی نمایاں کامیابی حاصل نہیں کر پایا۔ اسلامی لشکر کی جانب سے ابو خویلد نے دفاعی حکمت عملی سے انحراف کیا اور وہ جارحانہ انداز میں صلیبی صفوں میں گھستا چلا گیا۔ اس کے جرأت مندانہ فعل اور اعلیٰ شمشیر زنی کے مظاہرے نے صلیبی صفوں میں انتشار پیدا کر دیا تھا۔ صلیبی سپاہیوں کی گردنیں تن سے جدا کرتا ہوا جب وہ واپس لوٹا تو اس کا تمام جسم خون سے تربتر تھا اور جسم پر 12 گہرے زخم آئے تھے۔ ملکہ شجرت الدر نے اسے فوری طور پر سرکاری طبیب خانے میں منتقل کرتے ہوئے کہا تھا کہ صحت یابی کے بعد اسے اپنے جرم کی کڑی سزا بھگتنا ہوگی۔ ملکہ شجرت الدر کی جانب سے یہ نہایت سخت اقدام تھا جس نے دوسرے جوشیلے امرائے لشکر کو مقررہ قاعدے کی حدود پھلانگنے سے باز رکھا۔ ملکہ شجرت الدر کو توران شاہ کی آمد کا بے چینی سے انتظار تھا۔
اسے گزشتہ ہفتے میں پہنچ جانا چاہیے تھا، مگر وہ راستے میں بیمار پڑ گیا اور کئی دن تک بستر پر پڑا رہا۔ صحت یابی کے بعد اس نے تیز رفتاری کا مظاہرہ کیا اور 29 ذی الحج کو دوپہر کے وقت منصورہ کے میدان میں پہنچ گیا۔ جنگ جاری تھی۔ توران شاہ کی آمد پر فلک شگاف نعرے بلند ہوئے اور جنگ میں تیزی پیدا ہو گئی۔ شاہ لوئی نہم مسلمانوں کی نئی کمک کی اطلاع پا کر پریشان ہو گیا۔ اس نے دفاعی حکمت عملی کو برقرار رکھتے ہوئے وہ دن نہایت مشکل سے گزارا۔ شام کو جنگ بندی پر لاشوں کا شمار کیا گیا تو میدان میں صلیبی سپاہیوں کی لاشیں کثرت سے پائی گئیں۔ یہ منظر صلیبی لشکر کے حوصلے پست کرنے کے لیے کافی تھا۔ توران شاہ نے خود آگے بڑھ کر پے در پے حملوں کا سلسلہ شروع کیا، جس پر وہ جوشیلے سپاہی جو حکم نہ ملنے پر دبے دبے انداز میں جنگ لڑ رہے تھے، شہ پاتے ہی اپنے جوہر دکھانے لگے۔ شام کو توران شاہ کی ہدایت پر سلطان نجم الدین ایوب کی موت کا باضابطہ اعلان کیا گیا۔ اپنے محبوب سلطان کے انتقال کی خبر پا کر مسلمانوں میں غم کی لہر دوڑ گئی۔ ملکہ شجرۃ الدر نے مملوک امراء کو پہلے سے توران شاہ کے انتخاب کی ہدایت کر رکھی تھی، اسی لیے توران شاہ کے نام کو متفقہ طور پر نئے سلطان کے لیے منظور کر لیا گیا۔ اگلی صبح جنگ کے آغاز سے پہلے باقاعدہ رسم تاج پوشی کا اعلان کیا گیا۔ تمام رات اسلامی لشکر میں سلطان نجم الدین ایوب کے لیے مغفرت کی دعائیں کی جاتی رہیں۔ ادھر ایک گھڑ سوار تیزی سے برقعی خان کے نزدیک آیا۔ برقعی خان قاضی باشندوں کی سرکوبی کے خیال میں مستغرق تھا۔ پہلو میں حرکت محسوس کر کے چونک پڑا۔ برقعی خان نے سر کو جنبش دیتے ہوئے اس سے استفسار کیا تو اس نے ہاتھ کے اشارے سے برقعی خان کی توجہ شمال کی جانب مبذول کرانے کی صحیح کی۔ برقعی خان نے سر گھما کر دیکھا تو اسے شمال کی جانب سے جینانی سپاہ کے سفید گھوڑوں کا دھندلا سا غول پہاڑی سے اترتا ہوا دکھائی دیا۔ یہ فیصلہ کرنا بڑا مشکل تھا کہ قاضی باشندوں سے نمٹنے کے ساتھ ساتھ جینانی لشکر کو بھی دعوت مبارزت دی جائے یا ان سے کنی کترا کے نکل جایا جائے۔ برقعی خان نے لمحہ بھر میں انہیں بھی دیکھنے کا فیصلہ کیا اور سر اسبات میں ہلاتے ہوئے اسے اشارہ کیا تو اس سپاہی نے اپنے گھوڑے کا رخ موڑتے ہوئے واپسی کا رستہ اختیار کیا۔ اس نے تمام سپاہیوں کے گزرنے کے بعد گھوڑے کی پیٹھ پر ڈالا گیا ایک بڑا سا کپڑا اپنی تلوار کی نوک پر اٹھا کر زرگامی قبیلے کی جانب تیزی سے لہرانا شروع کر دیا۔ یہ ایک طرح کی علامت تھی کہ وہاں موجود باقی تمام سپاہی فوری طور پر ان کے عقب میں مدد کے لیے روانہ ہو جائیں۔ برقعی خان نے اپنے سواروں کو تیز رفتاری سے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ وہ قاضی باشندوں کو جینانی دستے کی مدد سے حاصل ہونے سے پہلے سبق سکھانا چاہتا تھا۔ منگول سپاہی جینانی دستے کو پہاڑی سے اترتے دیکھ کر حالات کی نزاکت کو سمجھ چکے تھے۔ گھوڑوں کی رفتار میں نمایاں اضافہ اس بات کا ثبوت تھا۔ دوسری جانب بیبرس جنگ کے دوران 2 بار صلیبی سپاہی کا بہروپ بدل کر صلیبی لشکر میں داخل ہوا۔ وہ نہ صرف وہاں صلیبی سپاہیوں کے فن حرب کا بغور جائزہ لیتا رہا بلکہ وہاں سے کسی بڑی خبر کو اڑانے کی فکر میں بھی رہا، مگر اس معاملے میں اسے کوئی خاص کامیابی نہیں حاصل ہو پائی۔ آج توران شاہ کی آمد پر صلیبی لشکر کو کافی نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ اسی افراتفری کا فائدہ اٹھا کر وہ دوبارہ صلیبی لشکر میں داخل ہو گیا۔ چند دن صلیبیوں میں رہ کر اس نے اپنی مخصوص صلاحیت کے بل پر رومی زبان پر عبور حاصل کر لیا تھا۔ وہ ان کے درمیان اس انداز میں رومی زبان میں بات چیت کرتا کہ صلیبی اسے مقامی سمجھنے کی بجائے ٹیمپلرز کے گروہ کا کوئی فرد سمجھتے۔ بیبرس نے اپنی ہر دل عزیز عادت سے کئی سپاہیوں کو گرویدہ کر لیا تھا۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ کسی بھی فرد کو اس پر شک نہ ہو پایا کہ وہ مسلمان جاسوس ہے۔ رات کے وقت شراب کا دور شروع ہوا تو بیبرس کے لیے امتحان کی گھڑی شروع ہو گئی۔ شراب سے انکار اس کے لیے برے نتائج پیدا کر سکتا تھا۔ وہ اس وقت ایک بڑے دستے کے سالار کے ساتھ خوشخبریوں میں مصروف تھا۔ تم قسطنطنیہ میں کس جگہ رہا کرتے تھے؟ صلیبی سالار نے شراب کی چسکی لیتے ہوئے پوچھا۔ قسطنطنیہ میں مقدس کلیسا کے بائیں جانب واقع سینٹ پیٹرس نامی محلے میں رہا کرتا تھا۔ وہ بھی کیا دن تھے ماسٹر؟ بس مقدس باپ ایک دن خواب میں چلا آیا اور بولا، تم میرے کیسے بیٹے ہو کہ میرے گھر پر باہر سے آ کر دشمن قابض ہو گئے ہیں اور تم یہاں غفلت کی نیند سو رہے ہو؟ پھر کیا تھا؟ میں نے سب کچھ اپنے بھائی جوزف کے پاس چھوڑا اور لشکر کے ساتھ چلا آیا۔ بیبرس گہری سانس بھر کر بولا، قسطنطنیہ میں سینٹ پیٹرس نامی محلہ میں نے کبھی سنا نہیں۔ سالار چہرے کو ہاتھ سے مسلنے لگا۔ خیر ہوگا کہیں، تم جام کیوں نہیں لے رہے؟ اس نے چونک کر پوچھا۔ ماسٹر میں جام نہیں لوں گا۔ میں نے مقدس ماں کے سامنے قسم کھائی ہے کہ جب تک خداوند یسوع کے گھر کو ناپاک دشمنوں سے چھڑا نہیں لوں گا، ایک قطرہ شراب بھی حلق سے نیچے نہیں اتاروں گا۔ وہ دن اب زیادہ دور نہیں، سالار بے ڈھنگے انداز میں قہقہہ لگاتے ہوئے بولا۔ 2-1 روز میں ہم یہ میدان مار ہی لیں گے۔
تم بے فکری سے دل کھول کر پیو، یہ شاہ لوئی کا مال ہے۔ مجھے افسوس ہے ماسٹر کہ میں یہ نہیں کہہ سکوں گا۔ میں اگر اب بہک گیا تو شاید وہ کام کبھی نہ کر پاؤں جس کے لیے مجھے میرے باپ نے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کو میری ضد پر غصہ آ سکتا ہے، مگر مقدس ماں کے سامنے کیے گئے وعدے کو توڑ نہیں سکتا۔ تم تو برا مان گئے برادر، سالار جلدی سے بولا۔ چلو آج کی شراب تمہاری طرف ادھار رہی، یروشلم میں پہنچ کر ساتھ ہی پئیں گے۔ میں یروشلم میں تمہیں تلاش کروں گا، مگر میں تمہیں تلاش کہاں کروں گا؟ اچھا کوئی بات نہیں، اتوار کی سروس میں کبھی نہ کبھی تو ملاقات ہو ہی جائے گی۔ وہ شراب کے نشے میں بہکنے لگا تھا۔ میں تو آج کل بڑا فکر مند ہوا ہوں کہ دشمنوں کی نئی کمک پہنچ گئی ہے اور افواہ گرم ہے کہ ابھی مزید کمک پیچھے پیچھے آ رہی ہے۔ اگر ایسا ہوا تو ان کی تعداد ہم سے بڑھ جائے گی۔ بیبرس تعصب بھرے لہجے میں رنجیدگی سے بولا۔ یوں دل نہ چھوڑو، سالار خمار کے عالم میں اس کے شانے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا۔ ایک چھوڑ 10 بار کمک آ جائے، شاہ لوئی کے بازوؤں میں بڑا دم ہے، اس نے یہاں کے کافی لوگ خرید لیے ہیں۔ تم دیکھ لینا، ایک آدھ دن میں کوئی نہ کوئی بڑا عہدیدار شاہ لوئی کی مٹھی میں ہوگا۔ شاہ کے پاس بے شمار دولت ہے، حریص مسلمان خود بخود خوشبو سونگتے سونگتے پہنچ جاتے ہیں۔ اسی تاجر کی بات لے لو جس نے سلطان کی موت کی خبر شاہ لوئی کو لا کر دی تھی۔ خبیث اپنے انجام سے بے فکر شاہی خیمے میں رنگ رلیاں منا رہا ہے۔ ذرا جنگ ختم تو ہو لینے دو، دیکھ لینا اس کا حشر کیا کیا جائے گا۔ سالار جام کو لہراتے ہوئے بول رہا تھا۔ اس کی بات سن کر بیبرس کے کان کھڑے ہو گئے۔ وہ تیزی سے بولا، تم اسی شخص کی بات کر رہے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میں جامع مسجد منصورہ کے سامنے رہتا ہوں اور میں نے اپنی آنکھوں سے سلطان کی لاش دیکھی تھی؟ ہاں، مگر یہ سب باتیں تمہیں کیسے معلوم ہوئی؟ سالار چونک کر اٹھ بیٹھا۔ وہ اب مشکوک نگاہوں سے بیبرس کو گھور رہا تھا۔ اس کے چہرے سے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس نے کبھی شراب پی ہی نہ ہو۔ بیبرس دل ہی دل میں اس کی قوت ارادی کا معترف ہو گیا۔ اس میں چونکنے والی کون سی بات ہے؟ اس نے منہ بنا کر جواب دیا، یہ بات تو صرف چند بڑے سالاروں کو ہی معلوم ہے، تم تو عام سپاہی ہو۔ سالار مطمئن نہیں ہوا۔ تم خامخواہ شکوک و شبہات کا شکار ہو رہے ہو۔ میں کوئی غیب نہیں جانتا، تم جیسے ایک مہربان سے یہ سب معلوم پڑا تھا۔ میں تو اس خبیث کو جانتا تک نہیں، تمہارے منہ سے اس کا ذکر سنا تو اپنی بات کی تصدیق کرنا چاہی۔ بیبرس نے بات سنبھالتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر سالار کے رویے سے ناگواری جھلکنے لگی۔ بھائی خفا ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ سالار اس کے مزاج کو سمجھ گیا تھا۔ اسے مناتے ہوئے بولا، کیا کروں، ایسی جگہ پر ہوں جہاں ہر کوئی دشمن دکھائی دیتا ہے، دوسرے میرا منصب بھی کچھ ایسا ہے، ہر جانب سے آنکھیں کھلی رکھنا ضروری ہے۔ ممکن ہے کہ تم اپنے فرض کی انجام دہی کے لیے یہ سب صحیح سمجھتے ہو، مگر حقیقت یہ ہے کہ مجھے تمہارے اس بےہودہ رویے سے سخت تکلیف پہنچی ہے۔ بیبرس روکھے لہجے میں بولا، چلو بھائی اب غصہ تھوک دو، میں تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ ایک ایک جام ہو جائے، شاید اسی طرح تمہارا غصہ پہلے جیسی خوش مزاجی میں بدل جائے۔ خداوند کی قسم آج بڑے دنوں بعد میں خود کو اتنا ہلکا پھلکا محسوس کر رہا ہوں۔ سالار منت سماجت پر اتر آیا۔ بیبرس کے چہرے پر اس کی بات سن کر پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ کھل کر ہنسو یار۔ سالار ایک ہی سانس میں جام حلق میں اتار گیا۔ ساتھ بیٹھے سپاہی نے تیزی سے بڑھ کر اس کا خالی جام دوبارہ بھر دیا۔ شراب کی گندی بو سے بیبرس کا سر چکرا رہا تھا، مگر وہ کمال ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے خود پر قابو پائے ہوئے تھا۔ میں نے ایک ہمدرد سے سنا ہے کہ یروشلم میں ہمارے استقبال کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ بیبرس نے نئی بات شروع کر دی۔ یروشلم میں ہی نہیں، بلاد فلسطین کے ہر شہر میں کہو۔ سالار سرشاری کے عالم میں بولا، شاہ یروشلم عکا میں تیار بیٹھا ہے، بس ایک خبر اسے پہنچنے کی دیر ہے۔ وہ اپنے لشکر سے بلاد فلسطین میں ایسی قیامت برپا کرے گا کہ مسلمانوں کے ہوش اڑ جائیں گے۔ شاہ لوئی کا کہنا ہے کہ وہ اس مارکے میں کامیابی حاصل کر لیں، پھر شاہ یروشلم کو بھی پیش قدمی کا عندیہ دے دیا جائے گا۔ سنا ہے کہ سلطان نجم الدین ایوب بڑا زوراور اور تجربہ کار شخص تھا۔ سیاسی کارنامہ یہ اسی کا کارنامہ تھا کہ بلاد مصر سے بلاد شام تک اس کا سکہ چلتا تھا۔ شاہ لوئی نے اس کی موت کو مبارک موت خیال کرتے ہوئے یہ قیاس کیا ہے کہ اب کوئی طاقت ہمیں یروشلم پہنچنے سے نہیں روک سکے گی۔ مقدس باپ تمہاری باتوں کو پایا تکمیل تک پہنچائے۔ بیبرس آہ بھر کر بولا، شاہ لوئی کو چاہیے تھا کہ وہ یروشلم کا محاذ بھی کھول دیتے، اس طرح مسلمان دو حصوں میں بٹ کر رہ جاتے اور انہیں جلد ہی مغلوب کر لیا جاتا۔ خیر یہ تو بادشاہوں کا کام ہے، وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ کیا مناسب ہے۔ بیبرس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ بالآخر وہ ایک بڑی خبر حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا، مگر اس نے اپنی خوشی اور کامیابی کو سپاٹ چہرے کے تلے ایسے دبا رکھا تھا کہ کوئی جان نہ پائے۔
بیبرس نے صلیبی لشکر میں انتشار کے حوالے سے یہ بھی معلوم کر لیا تھا کہ صلیبی سالار گو مگو کا شکار ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ مسلمانوں کو زیادہ مہلت ملنے کی صورت میں مزید کمک ملتی رہے گی۔